باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لا يذهب عليك انه ما هذا الاحتمال لا مجال للدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية ولا للتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها لو سلم دلالتها على الثبوت لولاه ومنه انقطع حال دعوى الوضع التعيني معه ومع الغض عنه فالانصاف ان منع حصوله في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مکابرۃ۔ ہماری بحث جو وہ حقیقت شریعہ کے حوالے سے تھی، اور جو مین مطلب تھا وہ کل ہم نے القاء کر دیا تھا، اور شیخ صاحب نے حقیقت شریعہ میں جو 6 اقوال شیخ مروج نے بیان کیے، تو شیخ صاحب نے اس میں جو ہے وہ 6 یعنی کہا تھا کہ کئی اقوال ہیں، تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی تحقیق بیان کی تھی، کہا تھا کہ انشاء وضع سے بھی جو ہے وہ حقیقت حاصل ہوتی ہے، موضوع اللہ جب واضح جو ہے وہ تصریح انشائی سے بھی جو ہے وہ وضع حاصل ہوتی ہے، اور استعمال اللفظ سے بھی جو ہے وہ وضع حاصل ہوتی ہے۔ تو شیخ نے کل جو، اب اس کو ہم تکرار نہیں کر سکتے، تو شیخ کی جو تحقیق تھی وہ شیخ نے کل بیان کی تھی، کل والے درس کو اگر سنیں اور اس کو توجہ کریں تو پھر وہاں پہ واضح ہوگا۔ تو شیخ نے یہ بات کی، لیکن پھر اس کو سب کو ختم کر دیا یہ بات کہہ کے کہ یہ سب اس صورت میں ہے کہ جب یہ حقائق جن کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ پہلے سے موجود نہ ہو۔ لیکن اگر پہلے سے موجود ہو، جیسے حج ابراہیمی ہے، کوئی آج کے زمانے کا حج نہیں ہے، حج حضرت ابراہیم کے زمانے کا حج ہے، حج ابراہیمی۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو اسی طرح سے جو زکوٰۃ کے بارے میں کہا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، یہ عیسیٰ ابن مریم کو جو تو صلاۃ اور زکوٰۃ پہلے بھی تھی، یا کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، صیام بھی پہلے سے تھا۔ تو اگر ہم اس کے قائل ہو گئے کہ یہ حقائق پہلے سے موجود تھے، تو پھر یہ حقائق شریعہ نہیں ہوں گے، حقائق لغویہ ہو جائیں گے۔ اور شیخ نے کہا کہ یہ پہلے سے موجود تھے، تو پس جو ہے وہ بات جو ہے وہ سرے سے اڑ گئی حقیقت شریعہ کی بحث کی۔ اب اس کے بعد شیخ نے یہ بات کہی کہ جو بھی اصولیوں نے دلیلیں ذکر کی ہیں، وجوہات ذکر کی ہیں حقائق شریعہ کو ثابت کرنے کے لیے، پہلے تو یہ کہ وہ دلیل، وہ وجہ اتنی مضبوط ہے کہ اس سے حقیقت شریعہ ثابت ہوتی ہے، یا فی نفس ہی وہ ضعیف ہے۔ اگر ہم اس کے قائل بھی ہو گئے کہ وہ وجہ اتنی قوی ہے کہ وہ حقیقت شریعہ کو ثابت کرتی ہے، تب بھی اس احتمال کے ہوتے ہوئے، اذا جعل احتمال بطل الاستدلال، اس احتمال کے ہوتے ہوئے کہ یہ حقیقتیں پہلے سے موجود تھیں، تو یہ حقیقت لغویہ ہیں۔ جب حقیقت لغویہ ہیں تو وہ جتنے بھی وجوہات ہیں وہ سب کی سب کیا ہو جائیں گی؟ باطل ہو جائیں گی۔ لیکن ثم لا يذهب عليك انه ما هذا الاحتمال، اس احتمال کے ساتھ، یعنی کہنے کہ دلیل ہمیں قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پہلے سے موجود تھی، ہم نے تو دلیلیں بھی قائم کر دیں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یہ حضرت ابراہیم سے خطاب ہوا، یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کا تو یہ تو پہلے سے کتب علیکم الصیام، پہلے بھی تھا صیام،
تو جب یہ پہلے سے موجود ہیں تو پھر حقیقت شریعہ کہاں سے آ گئی؟ یعنی حقائق لغویہ. تو اس احتمال کے ہوتے ہوئے لا مجال لدعوی الوثوق، یہ وثوق اعتماد کا دعویٰ کرنا کہ حقیقت شریعہ موجود ہے، فضلاً عن القطع بکونہا حقائق شریعہ، فضلاً کہ کوئی قطع کا دعویٰ کرے کہ یہ جتنے بھی معانی ہیں یہ حقائق شریعہ ہیں. وثوق بھی نہیں ہو سکتا اور قطع بھی نہیں ہو سکتا. ولا، کیونکہ اذا جال احتمال بطل الاستدلال، ولا لتوہم دلالت الوجوہ التي ذکروها لا ثبوتها، نہ ہی یعنی ان وجوہ کی دلالت کو توہم کیا جا سکتا ہے جسے اصولیوں نے ذکر کیا ہے حقیقت شریعہ کے ثابت ہونے میں. لو سلم دلالتها، اگر ہم تسلیم کر لیں کہ ان کی دلالت موجود ہے علی الثبوت، لولا ہو یعنی لولا حاصل الاحتمال، لولا حاصل الاحتمال، تو پھر یہ جو ہے وہ وجہ اتنی ضعیف نہیں تھی، اتنی قوی تھی کہ یہ اپنے مطلب کو ثابت کر سکتی تھی. ایک لائن جو ہے وہ لکھ لیں اس میں جو ہے نا، یہ اس سے جو ہو سکتا ہے کہ جو نماز میں پڑھ کے دکھا رہا ہوں یہ والی نماز مراد ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، رأیتمونی، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہو اس طرح سے نماز پڑھو. تو مسلمان جو ہے اتنے صحابہ کرام تھے، انہوں نے صحیح سے دیکھا ہی نہیں. کوئی یہاں پہ باندھ رہا ہے، کوئی یہاں پہ باندھ رہا ہے، کوئی یہاں پہ باندھ رہا ہے، کوئی کھول رہے ہیں. جی آج کے مسلمان کے حالات سے معلوم ہو گیا تو نہیں دیکھا نا، دیکھا ہوتا تو لکھا ہوتا، دیکھا ہوتا تو لکھا ہوتا، لکھا ہوتا تو آ جاتا سامنے. تو کام وہیں سے خراب تھا، آج تو آ جائے، کام وہیں سے خراب ہے. یہ ہے مسئلہ. یہاں سے خراب نہیں ہوا، وہاں سے خراب ہوا، پیچھے سے خراب ہے. وہ ایک صاحب نے مجھے وہ بھیجی حدیث کہ جب امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا تو ایک منادی نے ندا دی کہ اب جو ہے وہ تمہاری عید اور بقرہ عید صحیح نہیں ہوگی، چاند کا مسئلہ جو ہے خراب ہو گیا. تو جس عظمت اور ابوہت کے ساتھ جو ہے وہ پہلے عید ہوتی تھی اور اتحاد کے ساتھ، اب ویسے نہیں ہوگی. ہر کوئی الگ الگ منائے گا، فرقے ہوں گے، اختلافات ہوں گے، لڑائیاں مار کٹائیاں ہوں گی. تو یہ اثر ہے اس بات کا کہ تم نے فرزند رسول کو قتل کیا. تو شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا لکھا آپ نے وہاں پہ کہ ورز دو طریقے سے حاصل ہوتی ہے، ایک تصریب انشائی سے اور استعمال اللفظ فی غیر ما وضع علی بے یقصد الحکایہ، کہ یعنی میں دوسرے معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کر رہا ہوں تو تصریح نہیں کرے گا بلکہ وہ استعمال اس طرح سے کرے گا اور اس پہ قرینہ نصب کرے گا، تو اس سے بھی جو ہے وہ وضع تعینی حاصل ہو جائے گی. لکھیں تو یہ اس وقت تھا، کیا لکھا ہے؟ یہ ساری دلیلیں اس وقت ہیں جب اس بات کا احتمال نہ پایا جائے یہ ساری دلیلیں اس وقت تک ہیں جب تک اس بات کا احتمال نہ پایا جائے کہ یہ حقائق پہلے سے موجود تھے. حج پہلے سے موجود تھا، نماز اوثانی بالصلاۃ والزکوٰۃ یہ عیسی ابن مریم بیان کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی نماز تھی، زکوٰۃ تھی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، لکھیں تینوں آیتیں جو ہے وہ نوٹ کریں. اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا. تو ان دلائل کے ہوتے ہوئے اوصانی بالصلاۃ و اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، اوصانی حمزہ واو، اور اس میں جو بالصلاۃ والزکوٰۃ،
ہاں دیکھ کے لکھ لیجیے گا, دیکھ کے لکھیں تو زیادہ اچھا ہے کہ کوئی ٹھیک ہے غلطی ٹھیک نہ ہے ٹھیک ہے, دیکھ کے لکھ لیجیے گا. تو ہو. یہ کتاب میں موجود ہے, دیکھ کے لکھیں گے. ٹھیک ہے دیکھ کے لکھ لیجیے گا. تو بات کیا ہوئی کہ یہ ایک صرف جملہ آپ لکھ لیں, اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. شیخ کی جو ہے نا, شیخ کی تمام بات یہ ہے کہ جب یہ احتمال موجود ہے کہ یہ حقیقتیں پہلے سے موجود تھی, اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال, حقیقت شریعہ پہ جتنے استدلال ہیں وہ اس احتمال کے ہوتے ہوئے باطل ہیں کہ احتمال کیا ہے کہ یہ حقیقتیں پہلے سے موجود تھی. واضح ہو گیا؟ بس یہ چیز کی طرف میں متوجہ کرانا چاہ رہا تھا کہ یہ جی یعنی پہلے سے تھی, لیکن ہمارا کام تو احتمال سے ہی پورا ہو رہا ہے نا. آپ جو ہے وہ مطلب شیخ نے جتنی دلیلیں جس نے دی سب کو جو ہے وہ لغوی میں زمان میں سب کا کام اتار دیا شیخ نے اس احتمال. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال, جتنا قوم کا استدلال تھا حقیقت شریعہ پر وہ شیخ نے باطل کر دیا, یہ کہہ کے کہ اس بات کا احتمال موجود ہے کہ یہ حقائق پہلے سے موجود تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیا دین نہیں لے کر کے آئے, جو دین یہ حقیقتیں پہلے سے, یہ عبادتیں بھی پہلے سے کیا تھیں, موجود تھیں. یہ سلاد جو ہے اسی طریقے سے تھی. اس کا بھی جواب دے دیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا, اس کا بھی جواب دے دیا ہے. اب آپ کی مجبوری سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ فائدہ اٹھا گئے, تو اب کیا کہہ رہے ہیں, مجبوری کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے نا. صحیح ہے, تو اس کو کور کرنا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ اور یہ جو جدید وہ ہے نیٹ ہے, اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اس کو کور کر کے چلیں. تو شیخ کہتے ہیں کہ جو اختلاف تفصیلات میں, شرائط میں, کیفیتوں میں, مصداق میں, اس سے اصل حقیقت نہیں بدلتی. اصل حقیقت تو اب مثال کے طور پر جیسے فرض کر لیجئے پہلے لائبریری جو ہے وہ تھی, پھر اس کے بعد کا ڈیجیٹل لائبریری, تو ٹھیک ہے مصداق بدل گیا لیکن لائبریری کا ایک عنوان تو ہے, موجود ہے نا. تو اصل حقیقت جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے اپنے معنی حقیقی میں, تو معنی حقیقی کا اگر مصداق بدل جائے تو اس سے جو ہے وہ لفظ کی حقیقت نہیں بدلتی, اس کی حقیقت اور ماہیت شرائط کے بدلنے سے جو ہے وہ ماہیت اور حقیقت نہیں بدلتی, شرائط بدل جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر پہلے لوگ سفر کرتے تھے خچر سے, تو تب بھی وہ سواری تھی, اور اب لوگ سفر کرتے ہیں گاڑی سے, تب بھی سواری. تو سواری کا عنوان تو سواری کا رہے گا. اگر پہلے لوگ سفر کرتے تھے جس طرح بھی سفر کرتے تھے تو مسافر کا عنوان ان کے اوپر لگتا تھا. اب بھی لوگ سفر کر رہے ہیں تو مسافر کا عنوان ان کے اوپر کیا ہے, لگ رہا ہے. تو وہ سارے احکامات ان کے اوپر آئیں گے جس طرح بھی سفر کر لیں. مسافر کا عنوان جب آئے گا تو مسافر کے احکامات آئیں گے. الحکم فی الحکم کیا کہ لتحقق للصدق یتبع الاسم. حکم جو وہ احکام ہے وہ اسم کے پیچھے چلتے ہیں, نام کے پیچھے چلتے ہیں, عنوان کے پیچھے چلتے ہیں. عنوان ہوگا تو حکم آئے گا, عنوان نہیں ہوگا تو حکم نہیں آئے گا. تو اب یہاں تک بات ہو گئی کہ لا يذهب عليك انه ما هذا الاحتمال لا مجال للدعوى والوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق الشريعه ولا لتوهم دلاله الوجوه التي ذكروها لثبوتها لو سلم دلالتها. یعنی ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم ان وجوہ کے اوپر اشکال کر سکتے کہ ضعیف ہیں, ان سے حقیقت شریعت ثابت نہیں ہوتی. لیکن اگر فرض بھی کر لیں کہ اتنی قوی دلیل بنا کے لے آئے جس سے حقیقت شریعت ثابت ہو سکتی تھی, تو اس احتمال کے ہوتے ہوئے کہ یہ حقیقتیں پہلے سے موجود تھیں اب ثابت نہیں ہو سکتی. لولا حاصل احتمال, یعنی اگر وہ اس لو سلمہ دلالت و حل ثبوت, اگر تسلیم کر لیا جائے کہ وہ وجود دلالت کرتی ہیں, دلالت کر رہی ہیں ثبوت کے اوپر, لولا حاصل احتمال, لیکن اب یہ احتمال آ گیا تو اب دلالت نہیں کر سکتی. وَمِنْهُ انقضى حال الدعوى والوضع التعینی معه. جب تعینی کہ ہم نے ٹھیک ٹھاک
تعینی کا کام اتار دیا اس احتمال نے، تو یہ احتمال اتنا قوی ہے کہ یہ تعینی کا بھی کام اتار دے گا، یعنی وضع تعینی ہو یا وضع تعینی ہو، دونوں کا مسئلہ خراب ہو گیا۔ لیکن اگر نتیجہ تو تعینی کا نتیجہ خود ثابت ہو رہا ہے نا، گرچہ تو اس کو تعینی یا تعینی نہیں کہہ رہے، لیکن جو تعینی ایک چیز پہلے سے موجود تھی، اس کی فائل پہلے سے چلی آ رہی ہے، نماز، زکوٰۃ پہلے سے چلی آ رہی ہے، حج پہلے سے چلا آ رہا ہے، روزہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، بھلے سے پہلے 20 گھنٹے کا تھا، 24 گھنٹے کا تھا، اب جو ہے وہ 12 گھنٹے کا ہے، لیکن آ رہا ہے تو پہلے سے، تو اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو تعینی کہاں سے آئی، وضع کہاں سے آئی؟ جو تعینی کا نتیجہ لے رہے تھے وہی نتیجہ لے گا، بس تعینی اور تعینی نہیں مانے گا۔ میں کہہ رہا ہوں وضع ہی نہیں ہے، وضع جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے، یعنی حقیقت لغوی ہے، حقیقت شرعیہ نہیں ہے، ختم ہو گئی۔ اذا جعل احتمال، جب یہ احتمال آ گیا کہ یہ حقائق پہلے سے موجود تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نئی حقیقت نہیں لے کر کے آئے، الفاظ کے معنی کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ یہ ثابت ہوا کہ یہ حقائق لغویہ ہیں، تو وضع تعینی اور وضع تعینی ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ صلاۃ جو ہے وہ دعا کے معنی میں، دعا کے معنی اصل مثلا لغوی دعا کے معنی میں، تو یہ نہیں ہے، اصل میں وہی لیں گے معنی شروع جی سے۔ جی جی یہ جی وہ غلط ہو جائے گا۔ جی جی مطلب دعا ان کی وہی صلاۃ تھی جیسے کہ ہماری یہ صلاۃ ہے، اور دعا تو ایسی ہے۔ انہوں نے یہ کہا نا کہ جیسے پہلے چراغ تھا وہ تیل سے جلتا تھا، اب جو چراغ ہے وہ بجلی سے جلتا ہے، فارسی میں دونوں کو بلب کو بھی چراغ کہتے ہیں، اور جو پہلے وہ تیل سے جلتا تھا اس سے روشنی ہوتی تھی اس کو بھی چراغ بولتے تھے۔ تو مصداق بدل گیا، معنی تو نہیں بدلا نا، معنی تو وہی معنی میں استعمال، یعنی وہ چیز جس سے روشنی دی جائے، پہلے تیل روشنی دے رہا تھا، اب مثال کے طور پر آپ نے کہا جی انجن آ کے لگا اور اس میں جو ریل چل پڑی، تو پہلے جو ہے کوئلے کا انجن آ کے لگا، اب الیکٹرک کا انجن آ کے لگا، تو ہمیں اس سے کیا کام ہے کہ الیکٹرک کا لگا یا لوہے کا لگا، ہمیں تو انجن سے کام ہے کہ اس نے جی ہمیں ہمارے مقصد تک پہنچا دیا۔ واضح ہوا یہ نہیں، تو وضع نہیں ہے، وہی حقائق لغویہ ہیں۔ وَمَا الْغَزِّ عَنْهُ، اگر آپ اس احتمال سے ہاتھ اٹھا لیں تو شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک تحقیق تو وضع تعینی میں ایک چیز ہم نے پھینک دی تھی، وہ ہماری اپنی اختراع اور ایجاد تھی، لیکن شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس احتمال سے آپ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو وضع تعینی کا انکار کرنا مکابرت، تکبر ہے، انصاف نہیں ہے، انصاف سے دور ہے، مکابرت ضد اور تکبر ہے، بہت بڑی بات کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ غلط بات کر رہا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وضع تعینی نہیں ہے، کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اتنی کثرت سے استعمال ہوئے یہ الفاظ کہ وہ جو ہے وہ اس میں حقیقت بن گئے، تو تبادر بھی حاصل ہو گیا، عدم صحت سلب بھی حاصل ہو گئی، صحت حمل بھی حاصل ہو گئی، جو حقیقت کی نشانیاں ہیں۔ وَمَا الْغَزِّ عَنْهُ فَالْإِنصَافُ أَنَّ مَنْعَ حُصُولِهِ فِي زَمَانِ الشَّهْرِ، حصولِ کی ضمیر پلٹ رہی ہے وضع تعینی کے اوپر، منع حصول وضع تعینی فی زمان الشارع فی لسان الشارع و لسان تابع الشارع مکابرتن، مکابرتن خبر ہے ان منع حصولی، فالانصاف ان منع حصولی مکابرتن۔ جی مان رہے یعنی وضع تعینی کا اقرار کر رہے ہیں، اگر یہ احتمال نہ ہو، اس احتمال سے صرف نظر کرتے ہوئے، اور احتمال تو ہے اپنی جگہ پر، تو نہ وضع تعینی ہے نہ وضع تعینی، لیکن اگر اس احتمال سے ہاتھ اٹھا لیں آپ اور آپ کہیں کہ یہ حقائق پہلے سے موجود نہیں تھے اور حضور ان کو لے کر کے آئے، نہ حضور نماز کو لے کر کے آئے، حضور زکوٰۃ کو لے کر کے آئے، حضور حج کو لے کے آئے، حضور روزے کو لے کر کے آئے، اگر آپ یہ بات کہیں تو پھر چاہے حضور نے وضع کیا ہو یا نہیں کیا ہو، کثرت استعمال سے وضع جو وضع تعینی حاصل ہو گئی۔ اگر کوئی اس کا انکار کر رہا ہے تو وہ تکبر یعنی مکابرہ کر رہا ہے۔ نعم حصولہ فی خصوص لسانہ ممنوع فتأمل،
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی زبان مبارک سے اس کو بیان کیا تو اس وقت یہ وضع نہیں ہوا، لیکن حضور کے زمانے میں وضع ہو گیا. یعنی حضور نے جب اس کو کہا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، یا نماز کو فرض قرار دیا، تو خصوص لسان اشارے میں وضع تعینی حاصل نہیں ہوئی، لیکن زمان اشارے میں وضع تعینی حاصل ہو گئی. جب شارع بیان کر رہے تھے تب نہیں حاصل ہوئی، تب تو وہ ایجاد کر رہے تھے نا اس چیز کو. تو پھر اس کے بعد جو کثرت تھی وہ کچھ ہی زمانے میں حاصل ہو گئی. جی آپ کے بہت تھوڑے سے زمانے میں حاصل ہو گئی، کیونکہ کثرت بہت زیادہ تھی، کثرت استعمال بہت زیادہ تھا. لیکن خصوص لسان اشارے میں وضع تعینی حاصل نہیں ہوئی. لکھے یہ خصوص زمان شارع، خصوص لسان اشارے میں، یعنی زمان اشارے دو طرح کے ہو گئے. ایک اس وقت جب شارع جو ہے وہ ان الفاظ کو استعمال کر رہا تھا، اور دوسرا اس کے بعد. تو لکھنا ہے خصوص لسان شارع میں، لسان شارع میں، خصوص لسان شارع میں وضع تعینی حاصل نہیں ہوئی. تعینی حاصل نہیں ہوئی تھی. یہ تو مطلب واضح سی بات ہے. جب شارع نے بیان کیا کہ بھائی روزہ رکھنا واجب ہے، بلکہ جیسے ہی تھوڑا وقت گزرا بیان کرنے کے بعد، جب لوگوں نے اس پہ عمل کیا، وقت گزرا، تو کثرت استعمال سے وضع تعینی کچھ ہی دنوں میں حاصل ہو گئی. جب شارع نے بیان کیا تو اس وقت وضع تعینی نہیں تھی. وضع تعینی کے لیے کثرت استعمال چاہیے ہوتا ہے. تو شارع تو ایجاد کر رہا تھا، انشاء کر رہا تھا کہ بھئی یہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے. تو شارع نے لکھے، شارع نے جب ان احکامات کو وضع کیا اور ان کے الفاظ کے لیے نئے معنی میں استعمال کیا، عام من الحقیقت والمجاز. خصوص لسان شارع میں وضع تعینی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو کثرت استعمال سے وضع تعینی حاصل ہو گئی. جی حاصل ہو گئی. اب جب شارع نے ان احکامات کو وضع کیا تھا، جب شارع نے ان احکامات کو وضع کیا تھا تو کثرت استعمال نہیں تھا. پھر جب لوگوں نے عمل شروع کیا تو کثرت استعمال حاصل ہو گیا. پھر جب لوگوں نے شروع کیا، لوگوں نے اس پر عمل شروع کیا تو کثرت استعمال حاصل ہو گیا اور وضع تعینی بھی حاصل ہو گئی. کثرت استعمال حاصل ہو گیا. ہاں اگر کثرت استعمال نہیں تھا، یعنی جب بیان کیا نہیں تھا، پھر اس کے بعد حاصل ہو گیا. اگر یہ رسول کے زمانے میں جو دعا تھی وہ دعا کے معنی میں تھی، لیکن حضور نے اب جس معنوں میں بھی تھی، ہاں مطلب دعا کے معنوں میں تھی، تو اب حضور نے کہا کہ نماز پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی. تو جب حضور نے یہ کہا، یا حضور نے کہا کہ یہ نماز پڑھو جو میں سکھا رہا ہوں، تو اب حضور نے لفظ صلاۃ کو استعمال کیا ایک نئی حقیقت میں، یا بنحو مجاز، یا بنحو حقیقت، یا عام من الحقیقت والمجاز. اب ہم یہ فرض کر لیتے کہ حضور نے مجازاً ہی استعمال کیا اور حضور نے کہا کہ نماز اس طرح سے پڑھو جیسے میں نے کہا ہے، تو نئی حقیقت میں اس کو استعمال کیا. اب جیسے ہی لوگوں نے پڑھنا شروع کیا، پھر ہر وقت نماز کی باتیں ہونے لگی، 5 وقت جو ہے نماز کی قول ہونے لگی. تو نماز جب کثرت سے استعمال ہوا تو چند دنوں میں ہی وضع تعینی حاصل ہو گئی. صحیح ہے. پہلے جو کہہ رہے تھے کہ تو حضرت مریم کے زمانے سے نماز آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں مال غزن، اس سے آنکھ بند کرتے ہوئے، اس سے آنکھ بند کرتے ہوئے بات ہو رہی ہے. یعنی دونوں فرض پہ بات کر رہے ہیں نا، دونوں فرض پہ. ایک فقی جو ہے وہ دونوں فرض پہ بات کرتا ہے کہ اگر آپ اس احتمال کو لے آئیں تو کیا ہوگا، اگر اس احتمال کو نہیں لے کر کے آئیں تو کیا ہوگا.
تو اگر اس احتمال کو لے آئیں تو یہ سارے استدلال باطل ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے. اگر اس احتمال کو نہیں لائیں تو حقیقت شریعہ نہیں ہے لیکن حقیقت متشرعہ. آپ کس نظر کی یعنی شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگ بحث کر رہے ہیں حقیقت شریعہ میں اور حقیقت متشرعہ میں، تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ناانصافی ہے یہ کہنا کہ حقیقت کیا کہتے ہیں وضع تعینی نہیں ہے. وضع تعینی نہیں ہے یعنی کثرت استعمال ہوا ہی نہیں. یہ اتنا بڑا مقابلہ، اتنا بڑا جھوٹا دعویٰ کرنا اور بحث کرنا فالتو میں، یہ صحیح نہیں ہے. ایک بات تو یہ ایک شیخ صاحب کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگ بھی حقیقت شریعہ میں بحث کر رہے ہیں وہ اس سے غافل ہیں کہ یہ حقائق پہلے سے موجود تھے. تو جب حقائق پہلے سے موجود تھے تو یہ حقائق لغویہ ہیں، حقائق شریعہ نہیں ہے. پہلے سے موجود تھے تو حقائق شریعہ میں موجود تھے نا، جیسے جناب مریم نہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا، یعنی اگر پہلے سے موجود تھے تو وہی حقیقت شریعہ اور حقیقت لغویہ دونوں ایک تھی. ٹھیک ہے نا، لائیں آپ کاپی دیں. اب آپ نے بولا ہے نا تو اب آپ کو اس کا جو ہے وہ جواب میں دیتا ہوں. ادھر پانی پہ کے دوسرا لے کے آؤ. یہ دونوں ایک ہی ہیں. ہاں دونوں ایک ہی ہیں. یعنی پہلے جو پہلے حقیقت شریعہ اور حقیقت لغویہ ایک تھی. جب ایک تھی تو حقیقت شریعہ نہیں بولتے، پھر اسے حقیقت لغویہ ہی بولتے ہیں. یعنی لغت میں ہی پہلے جو ہے وہ، ابھی جیسے مثال کے طور پر ہندو آئے گا، ہندو آپ کو سلام کرے گا، کیا بولے گا؟ نمسکے. یہاں پاکستان میں اگر ہندو سلام کرے گا آپ کو کیا بولے گا؟ السلام علیکم ہی بولے گا نا. کیوں بولے گا؟ اس لیے کہ جو سلام کرنے کا آداب ہے وہ یہاں پہ یہی ہے، السلام علیکم ہے. تو حقیقت لغویہ جو تھی وہ حقیقت لغویہ اور شریعہ ایک ہی تھی، تو حقیقت لغویہ بولیں گے اس کو. پہلے سے ایک چیز چلی آ رہی ہے تو اس کو حقیقت شریعہ نہیں بولتے. حقیقت شریعہ اس کو بولتے ہیں کہ ایک چیز نئی تھی اور شرع نے اس کو ایجاد کیا. تو پہلی شرائع تو منسوخ ہو گئی، ان کو تو چھوڑ دیجیے آپ. اب 500 سال کا فاصلہ ہوا، 500 سال کے فاصلے میں جو حقیقت لغویہ لوگوں کے درمیان موجود تھیں، شارع نے انہی کو آگے بڑھا دیا یا شارع اپنے پاس سے نئی حقیقت الفاظ کی لے کر کے آیا؟ کون سی بات لے رہے ہیں؟ حقیقت شریعہ تو وہاں سے قبول کریں گے نا جہاں سے نماز شروع یا رکوع سجود کے ساتھ، زکات کے ساتھ. میں جو سوال کر رہا ہوں نا آپ وہ نہیں سن رہے ہوتے، آپ اپنے دماغ کے چلا رہے ہوتے نا. میں نے سوال جو پوچھا آپ سے اس کا جواب دیں. میں نے سوال یہ آپ کو کہا کہ حقیقت یعنی پہلے زمانے میں 500 سال میں لوگ الفاظ کو استعمال کر رہے تھے کسی معنی میں، تو پہلے زمانے میں تو صرف حقیقت لغویہ تھی. اب 500 سال کے بعد آئے کب حضور؟ یہی تو عرض کر رہا ہوں. ہم سے اشکال تو یہ ہے کہ حقیقت لغویہ نہیں تھی بلکہ حقیقت شریعہ تھی. تو دونوں ایک ہوئی تھی نا، تو دونوں ایک تھی یا الگ الگ تھی؟ یہی عرض کر رہا ہوں میں کہ حضرت مریم مثال کے طور پر فرض کرتے ہیں کہ حضرت مریم کے زمانے سے رکوع سجود اور زکات کا ذکر آیا ہے. صحیح ہے. حضرت مریم سے پہلے جو ہے یہ دعا کے معنی میں استعمال ہوتی تھی، وہاں سے حقیقت شریعہ ہی نہ کہ رسول خدا کے زمانے سے آئی. نہیں تو حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی حج میں استعمال ہوتا تھا. تو دعا وہ حضرت مریم کے زمانے میں جب نماز کے معنوں میں استعمال ہوتی تھی تو اس کے پیچھے نہیں جائیں آپ، اب یہیں پہ رکے، پھر پیچھے نہیں جائیں. اب یہ کہ حضرت مریم کے زمانے میں نماز کے معنوں میں استعمال ہوتی تھی نا، تو ہم اپنے زمانے کو دیکھیں گے نا. اب آپ نے لیا اوپننگ اس کی حضرت مریم کے زمانے سے، تو پیچھے نہیں جائیں گے. اب آپ کہیں گے کہ حضرت مریم کے زمانے میں نماز استعمال ہوتی تھی کس میں؟ لوگوں کے درمیان رکوع اور سجود میں، عبادت میں. تو ہمارے زمانے میں بھی اسی معنوں میں ہو رہی ہے، تو حقیقت لغویہ اور حقیقت شریعہ نہیں ہے. یہ بات ہے. جب حضرت مریم کے زمانے کے عرف میں
وہاں نماز کے معنوں میں استعمال ہوتی تھی، تو حضور کے زمانے میں بھی نماز کے معنوں میں استعمال ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب وہی بات ہوئی جو شیخ نے کہا کہ یہ حقائق پہلے سے موجود تھے اور شریعت کوئی نئی اس میں حقیقت نہیں لے کر کے آئی، یہ بات۔ فطرت جو ہے فطرت کا بھی تقاضا یہی ہے جو مریم بطول سلام اللہ علیہ کے زمانے میں معنی استعمال ہو رہے تھے الفاظ سے، اصل انہی سے یہ نکلی۔ حضرت مریم کے عرف کے لوگ نماز کو نماز کے معنی میں استعمال کرتے تھے، تو وہی سلسلہ چلتا چلا آیا حضور کے زمانے تک، تو بس حقائق لغویہ ہو گئے۔ بس جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام لے کر کے آئے اور شریعت محمدی شریعت لے کر کے آئے، دین لے کر کے آئے، تو ان معانی کو نئے ان الفاظ کو نئے معنی میں انہوں نے ذکر نہیں کیا، وہی معنی ہے۔ تو اس یہ شیخ کا یہ کہتے شیخ کہ یہ حقائق لغویہ ہیں، اور اگر اس کو نہیں بھی مانتے تو یہ احتمال ہوتے ہوئے آپ حقیقت شریعہ کو ثابت نہیں کر سکتے۔ یعنی شیخ نے بولا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، یعنی احتمال تو اس بات کا موجود ہے، یہی صرف احتمال حقیقت شریعہ کی بحث کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ احتمال کیا یقین ہے جب قرآن کی آیت موجود؟ ہاں یقین ہے، تو مطلب ایک شخص نہیں مان رہا اس یقین کو، ٹھیک ہے، تو احتمال تو ہے، شیخ نے تو کم ترین چیز کو لے لیا نا، تو اس سے جو ہے وہ حقیقت شریعہ کا جو پورا قول ہے وہ باطل ہو گیا۔ تو شیخ اسی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں نا، ابھی دیکھیں تو نعم حصول فی خصوص لسانی ممنوع فتعمل واما الثمرۃ بین القولین فتظہر فی لزوم حمل الالفاظ الواقعۃ فی کلام الشارع بلا قرینۃ علی معانیہ اللغویہ۔ اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا کہ وہ الفاظ جو حدیثوں میں یا آیات میں کلام شارع میں جو واقع ہوئے ہیں، اگر قرینہ نہیں ہو تو حقیقت لغویہ پہ حمل کر دیں گے، اور اگر حقیقت شریعہ کے ثبوت کے قائل ہو گئے تو کس کے اوپر حمل کریں گے؟ حقیقت شریعہ پر حمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، واضح ہے؟ تو اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اگر حقیقت شریعہ کے آپ قائل ہو گئے اور یہ لفظ استعمال ہوا تو آپ اس کو حقیقت شریعہ پہ حمل کریں گے، اور اگر حقیقت شریعہ پہ کے قائل نہیں ہوئے تو کس کے قرینے کی عدم موجودگی میں کس پہ حمل کریں گے؟ حقیقت لغویہ پہ حمل کریں گے۔ فَتَظْهَرْ فِي لُزُومِ حَمْلِ الْأَلْفَاظِ الْوَاقِعَةِ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ بِلَا قَرِينَةٍ عَلَى مَعَانِيهَا اللُّغَوِيَّةِ مَعَ عَدَمِ الثُّبُوتِ وَعَلَى مَعَانِيهَا الشَّرْعِيَّةِ عَلَى الثُّبُوتِ فِيمَا إِذَا عُلِمَ تَأَخُّرُ الاستعمال۔ یہ وہاں پر ہے جہاں پر ہمیں معلوم ہو کہ استعمال متاخر ہے کس سے؟ وضع سے۔ وَفِيمَا إِذَا جُهِلَ التَّارِيخ، جہاں پر یہ نہیں پتہ ہو کہ وضع پہلے ہوئی تھی یا استعمال پہلے ہوا تھا، تو فَفِيهِ إِشْكَالٌ وَأَصَالَةُ تَأَخُّرِ الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع لا دلیل علی اعتبارها تعبدا الا علی القول بالاصل المثبت۔ کہہ رہے ہیں اصالت تأخر استعمال سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اصالت تأخر استعمال سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ معنی حقیقی معنی میں معنی موضوع اللہ میں استعمال ہوا ہے اور حقیقت شریعہ ہے، تو یہ اس کا لازم ہے۔ تو یہ لازم جو ہے، لازم کو بولتے ہیں اصل کا، یعنی اصل جو ہے وہ ایک تعبداً حجت ہوتی ہے، استصحاب ہوتا ہے، استصحاب جو ہے وہ حجت ہے تعبداً۔ تو اصول عملیہ اپنے لوازمات میں حجت نہیں ہے۔ اگر ہمارا ہو تو ہمارا جو ہے وہ اپنے لوازمات میں حجت ہوتی ہے، لیکن اصول عملیہ تعبداً ان پہ عمل کیا جاتا ہے تو وہ اپنے لوازمات میں حجت نہیں ہوتے۔ تو مگر یہ کہ آپ اصل مثبت کے قائل ہوں، یعنی آپ اس کے قائل ہوں کہ اصل جو ہے وہ اپنے لوازم میں بھی حجت ہے۔ تو اگر آپ نے اصول عملیہ کو، اصل استصحاب کو دلیل عقلی سے ثابت کیا تو ہو سکتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، استصحاب کو جو ہے وہ دلیل تعبدی سے ثابت کیا جاتا ہے، تو اس سے صرف جو ہے وہ آپ یہی ثابت کر سکتے ہیں کہ
اصالت تاخر استعمال اور اصالت تاخر وصف، تو یہ دونوں تعبداً آپ ثابت کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں تو پھر جو ہے وہ کوئی ایک سے بھی ثابت نہیں کر سکتے اور اشکال باقی رہے گا۔ وَلَمْ يَثْبُتْ بَنَاءٌ مِنَ الْعُقَلَاءِ التَّأَخُّرُ مَعَ الشَّكِّ وَأَصَالَةُ عَدَمِ النَّقْلِ إِنَّمَا كَانَتْ مُعْتَبَرَةً فِيمَا إِذَا شُكَّ فِي أَصْلِ النَّقْلِ لَا فِي تَأَخُّرِهِ فَتَأَمَّلْ۔ کہہ رہے ہیں اصالت عدم نقل، اصل یہ کہ لفظ جو ہے وہ نقل نہیں ہوا، اپنے جو معنی تھے پہلے سے، جیسے معنی لغویہ تھے ان سے نقل نہیں ہوا معنی شریعہ کی طرف، تو یہ اس وقت معتبر ہے جب آپ اصل نقل میں شک کریں تو وہاں پہ اصالت عدم نقل چل سکتی ہے، لیکن جہاں تاخر اور تقدم کا مسئلہ ہو وہاں پہ اصالت عدم نقل نہیں چل سکتی۔ فتأمل وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔